پورا نظام خان کے خلاف کھڑا، خان کیسے آئے گا؟ پورا نظام ہمیشہ حق کے خلاف ہی کھڑا ہوتا ہے. اگر یہ آپ بات کریں گے تو پھر 72 جو تھے نا وہ 72 تھے، سامنے 20,000 تھے. پھر ووٹ تو 20,000 کو زیادہ پڑے. اگر الیکشن کی بات ہے تو پھر 20,000 جیت گئے ہوئے تھے. پھر 72 کو آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، امام حسین حق پہ نہیں تھے. بات کم زیادہ کی مت دیکھیں، بات حق کی کریں. خان صاحب تبدیلی کیسے لائیں گے؟ خان صاحب تبدیلی صرف شعور سے لائیں گے. ان کا کام ہے شعور دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود بہت تھوڑی سی تھی جو انہوں نے نبوت کے وقت میں گزاری. شعور دیا، خلفائے راشدین نے نظام بنایا بعد میں. دیکھیے شعور اصل چیز ہوتی ہے. تبدیلی اوپر سے صرف کیا آتی ہے؟ اوپر سے تبدیلی یہ آتی ہے کہ وہ آپ کو علم دیتا ہے، شعور دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے. خان صاحب کی میرے مطابق ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے. وہ اپنا کام کر چکے ہیں. اس ایک سال میں جتنا انہوں نے ایکسپوز کرنا تھا نا اس نظام کو، اس سے زیادہ اور ایکسپوز نہیں ہونا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ اور جاننا ہے تو پھر آپ رہنے دیں، جاننے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ اسی طرح غلام گزرتے رہیں اور خواب دیکھتے رہیں کہ مجھے بھی وہاں کا نیشنلٹی مل جائے گی امریکہ کی، میں وہاں جا کے نوکری کر لوں گا، میں 3rd سٹیزن بن جاؤں گا. یہی زندگی رہ جائے گی. یہاں کوئی زندگی نظر نہیں آتی. لاسٹ کویسچن آپ کے بعد ہے، فیملی کو بھی لائیں اس خطرے میں؟ فیملی کو اس لیے لائیں کہ ان کو آج یہ بیج رکھوں گا، بنیاد دکھاؤں گا ان کو کہ بیٹا حق والے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. زندگی میں حق والے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. فیملی تھی زندگی تھا نا خطرے اور نہیں سر، زندگی کتنی کی زندگی ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں کتنی کی زندگی ہوتی ہے؟ سب سے معصوم پچھلے دنوں میں ذلے شاہ تھا. آپ اور میں تو سیانے اپنی روٹی بھی کمانا جانتے ہیں. اس کو کیا ہوا؟ چلا تو وہ بھی گیا. چلا تو وہ بھی گیا جناب. چلا انہوں نے بھی جانا ہے. ترکی کے 30 سیکنڈ میں بھی بڑے لوگ چلے گئے ہیں. میں خود خان صاحب کا نقاد رہا ہوں. کچھ چیزوں پہ میں ان کے اگینسٹ نہیں کھڑا ہو سکتا. ایک ناموسی رسالت کے اوپر شخص کا جو کردار رہا اس میں میں اس کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا. میں اتنا بڑا لین نہیں بن سکتا کہ میرے سامنے کوئی کلمہ پڑھ رہا ہو اور رسالت کو خاتم النبیین کہہ رہا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اور میں کہوں نہیں یہ یہودی ہے، یہ کافر ہے، یہ جرم میں نہیں کر سکتا. دوسری چیز، میرے بچوں کو اس نے ایک یکساں نصاب پہ لانے کی کوشش کی کہ امیر کا غریب کا بچہ ایک نصاب پڑھے، پھر جو آگے دوڑ میں آگے نکل جائے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کہ سب سے بیسک جو تھی وہ تھی یہ کہ قرآن کا اور حدیث کا اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو علم ہے وہ اسکولوں میں انہوں نے، اور میرا خیال ہے یہی وہ سب سے بڑا، یہی وہ چیز کر دے. یہ 30 سالوں میں ہوئی ہوتی نا، آج آپ میں یہاں نہ کھڑے ہوتے، نہ میرا انٹرویو لے رہے ہوتے، نہ میں اپنے بچے لے کے اس خطرے میں کھڑا ہوتا. حقیقت جانے صرف ہمیں قرآن کا علم مل جانا. میرے بچوں کو پہلی کلاس سے کلمے سے لے کے قرآن کے آخری پارے تک آپ وہ سمجھا دیں، پڑھا دیں. کسی عمران خان کی، کسی نواز شریف کی، کسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے. وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے. آپ وہ سمجھاتے نہیں ہیں. وہ مدرسوں کے ذمہ ڈال دیے، اسکولوں کے ذمہ آئی نہیں. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج بھی یہ میرے موبائل میں نا، میں اس اپلیکیشن کو کھول کے دیکھتا ہوں. خدا کی قسم، یہ آپ معاشرے کو دکھائیں. میرے موبائل میں وہ اپلیکیشن آج بھی پڑی ہوئی ہے، پرائم منسٹر پورٹل کی. میں اس کو کھول کے دیکھتا ہوں. جب میں اس کو کھولتا ہوں نا، اس پہ سامنے لکھا ہوا آتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر کرور السلام. اس نے اس عوام کو ایک سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے لڑ کے دکھایا. ہمیں نہیں چاہیے بھیک جناب، بھوک کاٹیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بھی اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے ہیں، ہم بھی باندھ لیں گے. سنت کرنی تو وہ والی کریں گے. خوف ختم، سر ختم، خوف ختم بیٹا، بالکل ختم، بالکل ختم، کوئی خوف نہیں. رات ادھر 12 1 2 3 بجے ہم اپنی افطاری اور سحری کا سامان ساتھ لے کے آئے ہیں. ہر بچے کے بیگ میں اس کا سحری افطاری کا سامان موجود ہے. یہ سب کچھ سحری افطاری کا سامان ہم لے کے آئے ہیں. ہاں جی، ہم ریڈی ہیں. وی آر ہیئر. بابا کے ساتھ آتے خوف نہیں آیا؟ نہیں، بالکل نہیں آیا. صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے بس. چنچی میں آتے رہے، کس چیز میں آتے رہے، کوئی پرابلم نہیں. ہم نہیں یہ کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ چنچی میں ہی آئے ہیں نا ہم. مریم اورنگزیب بیٹا کہتی ہیں کہ خان صاحب نے، اور رانا صاحب بھی کہتے ہیں خان صاحب نے قوم کو بھٹکا دی ہے. الحمدللہ ہم اسی طرح کے بھٹکے ہوئے بہت خوش ہیں. آپ خوش ہیں بھٹکے ہوئے؟ الحمدللہ ہم سیدھے راستے پہ آ کے خوش ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھٹکا. ہم ان کو سنتے ہی نہیں. آپ ایک کام کریں، مجھے خان صاحب کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ والا کوئی اور دے دیں، ان سے بہتر والے دے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں. صرف اتنا سوال ہے. میرے دادا آرمی میں تھے، قائد اعظم کی سیکورٹی میں رہے ہیں، سادہ کپڑوں میں ریٹائر ہوئے تھے، سادہ کپڑوں میں، اور واپس اپنے گاؤں کی چارپائی پہ وقت گزارا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اٹامک انرجی کمیشن کے پاس میرا گاؤں ہے، زمینیں وقف کی ہیں ہم نے. فوجیوں کے بچوں، میرے گاؤں کی نشانی ہے، وہاں شہیدوں کے مزار ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کلمہ کلمہ کلمہ. مجھے کہیں آپ لا کے خان کے مقابلے کا کردار کا بندہ کوئی کھڑا جو آگے کہہ دے یار لا آپ کلمہ پڑھے اور میں آپ کے کلمے پہ شک کروں. مجھے بتائیں میں قصوروار ہوں کہ آپ قصوروار ہیں؟ بس یہ کردار ہے. میں اور میری اولاد کو، میری نسل کو مت عطا کرے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو حق ادا کرنے کا اصل طریقہ نا، اس پہ کھڑے رہ سکیں. یہ ہماری خواہش ہے. نو ورس. اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے.